ایران جنگ بندی معاہدے پر گزشتہ روز الیکٹرانک دستخط ہوئے، باقاعدہ تقریب جمعے کو جنیوا میں ہوگی۔ امریکہ کی طرف سے نائب صدر جے ڈی وینس شرکت کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے ڈیل کی تفصیلات دستخط کے بعد سامنے لانے کا اعلان کر دیا۔ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ ابنائے ہرمز جزوی طور پر کھل گئی۔ جہازوں کی باقاعدہ آمد و رفت جمعے سے بحال ہو جائے گی۔ ایران کے خلاف پابندیوں میں نرمی، وعدوں پر عمل درآمد سے مشروط قرار۔ مستقبل میں ایران کے ساتھ اچھے تعلقات کی امید کا اظہار۔ یہ بھی بتا دیا تعلقات میں بہتری نہ آئی تو صورتحال دوبارہ اسی مقام پر جا سکتی ہے جہاں سے کشیدگی کا آغاز ہوا۔ ڈیل سے پہلے 2 راتیں حملے کرنے پر افسوس کا اظہار۔ ایران نے معاہدے کی پاسداری نہیں کی تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ پابندیوں میں کوئی نرمی نہیں کی گئی، نہ منجمد اثاثے جاری کیے گئے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے واضح کر دیا، کہا معاہدے میں طے شدہ فائدے وعدوں کی پاسداری سے مشروط ہیں۔ مفاہمتی یادداشت 1.5 صفحے پر مشتمل ایک عمومی دستاویز ہے۔ کئی معاملات کی تفصیلات تکنیکی مذاکرات میں جا کر طے کرنی ہوں گی۔ امریکہ ایران معاہدے پر اسرائیلی غم و غصہ ثابت کرتا ہے، تہران فاتح بن کر ابھرا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا قومی کانفرنس سے خطاب، امریکہ سے معاہدے کا مسودہ خطے اور مزاحمتی فورسز کے لیے اعزاز قرار دے دیا۔ یہ بھی بتا دیا شورا کے طویل اجلاس میں معاہدے کی منظوری دی گئی۔ شورا کے قلیل حصے نے اختلاف کیا لیکن اس کی اہمیت نہیں۔ مفاہمتی یادداشت کی تمام شقوں پر عمل سے تمام تنازعات کے حل کی راہ ہموار ہوگی۔ جنیوا میں امریکہ ایران امن ڈیل پر دستخط کی تقریب کی میزبانی پاکستان کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اعتماد کرنے پر امریکی صدر، ایرانی سپریم لیڈر اور صدر مسعود پزشکیان سمیت دونوں ملکوں کی قیادت سے اظہار تشکر۔ معاہدہ طے پانے پر مذاکراتی ٹیموں کو مبارکباد کا پیغام۔ برطانوی چینل اسکائی نیوز نے ایران جنگ کو امریکی تاریخ کی سب سے بڑی اسٹریٹجک غلطیوں میں سے ایک قرار دے دیا۔ ایران معاہدے کو ٹرمپ انتظامیہ کی اسٹریٹجک شکست سے تعبیر کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ اپنے تمام جنگی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ سوال اٹھایا کہ تقریباً $30 ارب کی لاگت، ہزاروں ہلاکتوں اور امریکی فوجی ہتھیاروں کی تباہی کے بعد کیا ٹرمپ کے اعلان کردہ مقاصد میں سے کوئی بھی مقصد پورا ہوا ہے؟ انتہائی افزودہ یورینیم کا معاملہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا، میزائل ذخائر بھی موجود ہیں۔ اہم شخصیات کے قتل کے باوجود رجیم چینج بھی نہ ہو سکا۔ جنگ نے ایرانی قیادت کو مزید مضبوط بنا دیا۔ ٹرمپ انتظامیہ امن معاہدہ برقرار رہنے کی صورت میں ایران کے لیے $300 ارب کے فنڈ پر غور کر رہی ہے۔ فنڈ خاص طور پر جوہری معاہدے اور جنگ بندی پر عمل درآمد سے مشروط ہوگا۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کا دعویٰ، فنڈ ایران کی جنگ کے بعد تعمیر نو اور معاشی بحالی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ اس کی بنیاد براہ راست حکومتی ادائیگیوں کے بجائے نجی سرمایہ کاری پر ہوگی۔ لبنان جنگ کا خاتمہ امریکہ سے ڈیل کا لازمی حصہ۔ امریکہ کے کسی اتحادی نے بھی لبنان پر حملہ کیا تو ذمہ دار امریکہ ہوگا۔ ڈیل کی خلاف ورزی کا ایران فوری جواب دے گا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا انتباہ۔ امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے پر اتفاق کے باوجود اسرائیل کی ڈھٹائی برقرار۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا اسرائیل، لبنان اور شام میں قبضہ شدہ علاقوں سے نہ نکلنے کا اعلان، کہا اسرائیلی فوج لبنان میں موجود رہے گی۔ امریکی شہر لاس اینجلس میں دنیا کا خطرناک ترین جنگی طیارہ B-52 گر کر تباہ ہو گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پائلٹ سمیت 8 افراد ہلاک ہو گئے۔ طیارہ کیلیفورنیا کی ایڈورڈز ایئر فورس بیس پر ٹیک آف کے فوراً بعد حادثے کا شکار ہوا۔ حادثے میں کسی جانی نقصان یا زخمی ہونے کی اطلاع نہیں دی گئی۔ B-52 امریکی فضائیہ کا اسٹریٹجک بمبار طیارہ ہے۔ اس پر 70,000 پاؤنڈ وزنی ہتھیار لادے جا سکتے ہیں۔ سینکڑوں روایتی ہتھیار اور 32 جوہری کروز میزائل شامل ہیں۔ طیارے میں پہاڑوں کی گہرائی میں بھی اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت موجود ہے۔ B-52 وہی بمبار طیارہ ہے جس سے امریکہ نے ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے کیے تھے۔ روس کا اسٹریٹجک بمبار طیارہ Tu-22 سائبیریا میں گر کر تباہ۔ روسی وزارت دفاع نے بمبار طیارے کے گرنے کی تصدیق کر دی۔ روسی میڈیا کے مطابق طیارہ تربیتی پرواز کے دوران گر کر تباہ ہوا۔ حملے کے چاروں ارکان بحفاظت طیارے سے نکلنے میں کامیاب رہے۔ حادثے کا شکار سوویت دور کا سپر سونک بمبار طیارہ ہائپر سونک خجال میزائل لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
पंजाब का बजट आज पेश किया जाएगा। सूबाई बजट का हजम 5,000 अरब रुपए से ज़ायद होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक 1,500 अरब रुपए तरक्याती मंसूबों के लिए मुख्तस किए जाएंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7 से 10% इजाफा मुतवक्के। इसराइली इंतहा पसंद वजीर बिंगोयर ने अमरीकी वीज़े के लिए फिंगर प्रिंट्स देने की शर्त और मुजरिमाना मुकदमात से मुतालिक जवाब देने की इत्तला पर दौरा अमरीका मनसूख कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक ये इकदाम इस बात का इशारा है कि वाशिंगटन उन्हें सिफारती वीज़ा देने के लिए तैयार नहीं। बिंगोयर को शादी में शिरकत के लिए अमरीका जाने वाले था। इस्लामी साल शुरू होते ही गलाफ काबा की तब्दीली। सोने चांदी रेशम से बने गलाफ किस्वा की तब्दीली में दर्जनों रज़ाकारों की शिरकत। खाने काबा का गलाफ यकुम मुहर्रम को तब्दील करना मामूल है। मुहर्रम का चांद नजर नहीं आया। यकुम मुहर्रमुल हराम कल होगी। यौम आशूर 26 जून बरोज़ जुमा मनाई जाएगी। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का ऐलान। और फीफा वर्ल्ड कप में यूरुग्वे के खिलाफ मैच में सऊदी अरब को 1 गोल की बढ़तरी हासिल। मिस्र और बेल्जियम के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर। ईरान और न्यूजीलैंड का मैच 6 बजे शुरू होगा। मैचेस के दौरान सिर्फ ईरान का सरकारी परचम लहराने की इजाज़त। पुराने परचम पर पाबंदी बरकरार। लॉस एंजलिस की अदालत ने ईरानी फ़ैन की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया।